الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 13 فَإِنْ أَعْرَضُوا بس اگر وہ منہ موڑ لیں منہ پھیر لیں. ایک ہوتا ہے عرض یعنی ضربہ باب سے، ضربہ باب سے عرض ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا. عرض یعرض، عرضت علیہ حاجتی، میں نے اس پر اپنی حاجت کو پیش کیا. یا عرضت علیہ المسئلہ، میں نے اس پر سوال ڈالا. اچھا، تو جب یہ باب افعال میں چلا جائے جیسے کہ یہاں پر ہے تو پھر یہ ہوتا ہے منہ موڑ لینا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ہو جاتا ہے تولی کے معنی میں، اور یا تولیہ کے معنی میں. ولا یولی تولیہ، منہ موڑ لینا، پشت پھیر لینا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اعراض جو ہوتا ہے نا عام طور پہ اعراض یہ کسی بات سے کسی قول سے زیادہ تر اعراض ہوتا ہے. ہاں کسی ذات سے بھی اعراض ہو سکتا ہے، ایک چیز کو دیکھا اور اس چیز سے آپ نے منہ موڑ لیا، نظر کو پھیر لیا، اس کو آپ نے اگنور کر دیا، تو اس کو بھی اعراض کہیں گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں. فَقُلْ، پس تو کہہ دے. انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے. صاعقۃً، ایک کڑک سے. کڑک، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، عاد اور ثمود جیسی کڑک سے. ٹھیک ہے، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایک کڑک سے جو کہ قوم عاد اور قوم ثمود جیسی کڑک کی طرح ہوئی. یعنی ان پر بھی ایک مطلب بادل گرجا تھا، کڑک آئی تھی. بجلی، کڑک اصل میں بجلی سے استعارہ ہے کہ کڑک، بجلی کڑکتی ہے نا تو وہ بجلی گرتی ہے. ہاں وہ یہاں پر لی ہے. اچھا، فَإِنْ عَارَضُوا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں. فَقُلْ، تو آپ کہہ دو. انذرتُ، میں نے ڈرا دیا تمہیں. صاعقۃً، ایک کڑک سے. مثل صاعقۃ عاد و ثمود، عاد اور ثمود جیسی کڑک سے. اب یہاں ایک دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لفظ عاد بھی مجرور ہے اور لفظ ثمود بھی مجرور ہے. لفظ عاد مجرور ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے صاعقہ کا، اور لفظ ثمود مجرور ہے کیونکہ اس کا عطف پڑ رہا ہے عاد پر، تو معطوف علیہ، معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. ہاں یہ ہمیں قرآن مجید کی لغت بتا رہی ہے، اس کے لیے ہمیں نحو صرف منطق کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرآن مجید کی لغت سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ عاد جو ہے یہ منصرف ہے اور ثمود جو ہے یہ غیر منصرف. یہ ایک ہی لفظ کے اندر ہمیں واضح ہو گیا. دو قوموں کے نام ہیں، اگرچہ قوم عاد جو ہیں یہ بھی غیر عربی نام ہے، تو پھر یہ تین حرفی ہے اور درمیان اس کا ساکن ہے، نوح کی طرح. ٹھیک ہے، نوح کی طرح، لوط کی طرح. اب یہ نوح، لوط، یہ نام بھی اگرچہ غیر عربی ہیں لیکن یہ منصرف استعمال ہوتے ہیں انبیاء کے ناموں میں سے. تو اسی طرح عاد بھی ایک قوم کا نام ہے اور غیر عربی ہے لیکن یہ منصرف استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ تین حرفی ساکن الاوسط ہے. اچھا، اور ثمود جو ہے یہ غیر عربی ہے، مجمع ہے، علم ہے اور غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر جری حالت میں فتح آیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہیں. اذ جا اذ جاءتهم اذ جاءتهم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی. یعنی ہر طرف سے ان کو سامنے سے آ کے بھی خطاب کیا
ان کے پیچھے سے آ کے بھی ان کو خطاب کیا، ایک تو یہ مانا۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی آئے اور بعد میں بھی آئے، یعنی ان کے پہلے دور کے اندر بھی، پہلی جنریشنوں کے اندر بھی انبیاء من بین ایدیہم سامنے سے، اور بعد میں بھی پیچھے بھی انبیاء چلتے رہے ان قوموں کے اندر، لیکن اور وہ انبیاء کیا کہتے تھے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ اچھا جی، ایک نقطہ یاد کر لیں اور اس کو کسی ڈائری پہ بے شک لکھ لیں، بے شک اپنے موبائل کی اسکرین کے اوپر اس کو لکھ لیں۔ اللہ کی زمین پر کوئی قوم ایسی تباہ نہیں ہوئی یا اس پہ عذاب نہیں آیا جس کا بنیادی جرم شرک نہ ہو۔ قرآن مجید کی تاریخ میں، قرآن مجید چونکہ تاریخ بھی بیان کرتا ہے، قصص بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، ایام بھی ہے، تو کوئی قوم، چاہے وہ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم مدین ہے، اصحاب الایکہ ہیں، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں پر بھی عذاب آیا، اسی طرح قوم فرعون پر بھی عذاب آیا، قبطیوں کے اوپر بھی، مصریوں کے اوپر بھی، اور اس سے پہلے قوم نوح کے اوپر بھی عذاب آیا۔ یہ وہ سیدھا سیدھا قومیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یا کچھ قومیں ہیں جن کی طرف اشارہ موجود ہے لیکن واضح تذکرہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہاں نا یہ وائز حضرات اس طرح کرتے ہیں، اور کبھی جذبات میں آ کے شاید طالب علمی دور میں ہم بھی اس طرف لیکن کم ہی گئے ہیں۔ تو جب بھی نا یہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں یا سیلاب آتے ہیں، یا جس طرح 5 اکتوبر کا زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اور اس طرح کے، تو ہم جمعہ کے خطبات کے اندر ہمارے واعظین لوگوں کو ڈرانے کے لیے نا ان قوموں کی مثالیں دیتے ہیں، اور ان کی وہ برائیاں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اندر بدکاری تھی، یا ان کے اندر ہومو سیکشولیٹی تھی، یا ان کے اندر ماپ تول میں کمی تھی، جس طرح شعیب علیہ السلام ویل للمطففین، ٹھیک ہے؟ تو آ، اس طرح کی چیزیں نا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بالکل ذکر کرنی چاہیے، قرآن نے ذکر کی ہیں، لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ ہمارے واعظین کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اور وہ عوام کو بھی نہیں بتاتے۔ سب برائیوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ قوم لوط کیوں تباہ ہوئی؟ بالکل اس کا ایک بڑا جرم وہ تھا جو کہ فحاشی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کا ایک جرم جو کامن تھا ہر تباہ ہونے والی قوم کے اندر، ہر قوم کے اندر، چاہے وہ قوم نوح تھی، چاہے وہ قوم لوط تھی، چاہے وہ قوم عاد تھی، چاہے وہ قوم سمود تھی، چاہے وہ اصحاب مدین تھے، اصحاب الایکہ تھے، بنی اسرائیل تھے، یا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے فرعون تھے، قبطی تھے، یا کوئی اور قومیں بھی جن کی طرف اشارہ یا تذکرہ موجود ہو، تو ان کا ایک بنیادی جرم اور سب سے بڑا جرم تو شرک تھا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر۔ ہاں، اس کے بعد پھر ان کے معاشرتی اور اخلاقی جرائم شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بعد کی بات ہے۔ تو یہ نقطہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا جب اس طرح کے واقعات کو آپ بیان کریں، لوگوں کو نصیحت بھی کریں، لوگوں کو دوسرے جرائم جو اخلاقی ہیں، جو معاشرتی ہیں، جو اصولی ہیں، جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی ڈرائیں۔ ان قوموں پر عذاب اس وجہ سے آیا ہے، لیکن یہ تنہا وجہ نہیں ہے، ایک بنیادی وجہ ان میں شرک ایک جرم رہا ہے، انبیاء کی تکذیب دوسرا بڑا جرم رہا ہے، آخرت کی تکذیب تیسرا بڑا جرم رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جرم شروع ہوتے ہیں، کسی میں فحاشی ہے، کسی کے اندر جھوٹ کو ماپ تول میں کمی کرنا ہے، کسی کا جرم جو ہے وہ کوئی اور ہے، کسی کا کوئی جرم قتل و غارت، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو وہ سیکوینس کے اندر آپ کو گریجولی ان جرائم کی طرف آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر شرک کے بارے میں بھی نفرت پیدا ہو، اور لوگوں کو صرف اور صرف آپ اخلاقی برائیوں سے ہی متنفر نہ کرتے رہیں، جو کہ متنفر کرنا ضروری ہے، آپ ان کو شرک سے سب سے پہلے متنفر کریں۔ تو ان سب قوموں پر جو عذاب آیا، سب سے پہلی نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مشرک تھے، سارے کے سارے شرک کرنے والے۔ جی، تو یہ دیکھیں قوم عاد اور سمود کا یہ جرم،
اللہ تعبدو الا اللہ, کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اور وہ نہیں کر رہے. تو وہ آگے سے پتہ کیا کہہ رہے ہیں, توحید کا انکار, شرک پر اصرار, اور انبیاء اور رسل کی تکذیب. وہ کیا کہتے ہیں, قالو, وہ آگے سے انہوں نے کہا, لو شاء ربنا, اگر چاہتا ہمارا رب, لانزل ملائکۃ, تو وہ فرشتے اتارتا نا, آپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اب اس میں کیا چیز آ گئی, اس میں اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کی, اللہ کے پیغام کی بھی تکذیب ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی بھی تکذیب ہو گئی. ٹھیک ہے. لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً, تو یقیناً وہ ضرور اتارتا, ملائکتاً فرشتے, فَإِنَّا, پس بے شک ہم, بما اس کے ساتھ, ارسل تم بہی, جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو, بے شک ہم, بما اس چیز کے ساتھ, ارسل تم بہی, جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو, تمہیں بھیجا گیا ہے, ہم کیا ہیں, کافرون, کفر کرنے والے ہیں, ہم کفر کرنے والے. آپ دیکھیں یہاں پر وہ انبیاء کی دعوت کی بھی تکذیب کر رہے ہیں, جو پیغام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں. اور انبیاء کی بھی تکذیب کر رہے ہیں کہ وہ بشر کو نبی تسلیم نہیں کرتے, بشر کو نبی تسلیم نہیں کرتے, وہ بشر کو نبی تسلیم نہیں کرتے. کاش کوئی سمجھ گیا ہو کہ میں جو سمجھانا چاہتا, وہ بشر کو نبی تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب میرا اگلا سوال ہے, انا حرف مشبہ بالفعل, نا ضمیر اس کا اسم, آگے انا کی خبر بننی ہے, تو اس میں انا کی خبر کیا ہے؟ کافرون. ہاں ٹھیک ہے, کافرون خبر ہے. جی کا اچھا یہ خبر ہو گئی. اچھا یہ جو با حرف جر, تو یہ پھر بما ارسل تم بے ہی, اس کا کیا بنے گا, یہ ترکیب میں کیا ہو؟ باہر سے جا رہے, اور جو موس- موصول وغیرہ، یہ فعل فاعل مفعول مل کے پھر صلہ موصول صلہ مل کے یہ مجرور ہو جائیں گے، جا مجرور سے مل کے متعلق ہو جائیں گے کافرون کے. ہاں جی, کس کے متعلق ہوں گے؟ کافرون کے شیخ متون. ہاں کافرون کے ہی متعلق ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں, ترجمہ, ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں, ترکیب کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا. ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فائل کس کو بنا رہے ہیں. ترکیب کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک مفعول بہی کیا ہے. ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس جار مجرور یا ظرف کو کس کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں. فَإِنَّا حرف مشبہ بالفعل, نا ضمیر محلن منصوب, اس کا اسم, آگے آنی ہے انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر, تو خبر ہے کافرون. بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں, کس کا انکار کرنے والے ہیں؟ بیما ارسلتم بہ, جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا. یہ کافرون کے متعلق ہوگا, ہم انکار کرنے والے ہیں, کس کا؟ بیما ارسلتم بہ. تو ترجمہ بھی بتا رہا ہے کہ بیما ارسلتم بہ کافرون کے متعلق ہے. تفصیلی ترکیب یہ ہوگی کہ بار پہ جر ہے, ما اسم موصول ہے, اور ارسلتم فعل مجہول ہے, تم ضمیر اس کا نائب فاعل اسم جو ہے نا ضمیر بارس ہے, با جار مجرور مل کر ارسل تم کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. ارسل تم فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر, یہ محلی اعراب نہیں ہوتا, لا محل لہا من الاعراب, ما اسم موصول کا صلہ, یہ والا جملہ, ما موصول اپنے صلہ سے مل کر محلن مجرور, با حرف جر کا مجرور, جار مجرور مل کر کافرون کے متعلق. تو کافرون صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر, اور ہم ضمیر اس کا فائل بھی اگر کوئی تشبہ جملہ کہنا چاہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا. تو انا حرف مشبہ بالفعل, یہ اس کا اسم, کافرون اس کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور اس کا پچھلے جملے پر عطف ہو جائے. اچھا مصنف بھائی, آپ نے ہاتھ
کھڑا کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کافرون اس کا اسم مؤخر ہوگا اور یہ بما ارسلتم بھی اس کا وہ خبر مقدم ہوگا۔ کس کا؟ یہ ان کا دیکھیں ان نا اس میں تو نا ضمیر موجود ہے نا، اس کا اسم تو متصل آ رہی ہے، ضمیر متصل، ضمیر منصوب متصل۔ دیکھیں جمع جی متکلم، جی سر، پھر سمجھ آ گئی چیز۔ ہاں ان اور نا ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم اس کا یہ نا ضمیر اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو خبر کافرون ہے، اور یہ بما ارسل تم موصول صلہ مل کے باجر کا مجرور مل کے کافرون کے متعلق ہونا۔ اچھا، فاما عاد، رہے عاد، پہلے بھی بتایا تھا عاد منصرف ہے باوجود اس کے کہ یہ اجمع ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ یہ 3 حرفی ساکن الاوسط ہے، نوح، لوط، عاد۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، بڑائی جتائی، تکبر کیا، بغیر الحق، نا حق، وقالوا، اور انہوں نے کہا، من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے، ہم سے زیادہ کون ہے سخت قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ اولم یرو، اچھا یہ نا ترکیب بھی من جو ہے نا، من یہ تو ترکیب میں کیا بنے گا؟ چلیں آپ بتائیں، استفہامیہ ہے تو ترکیب میں کیا بنے مبتدا۔ مبتدا۔ گا؟ مبتدا ہی بننا ہے اس نے، جب بھی یہ آئے گا نا، من جب بھی آئے گا استفہام کے طور پر تو اس نے مبتدا ہی بننا ہے، اس کی یہی ترکیب کرنی ہے، ما استفہامیہ بھی مبتدا ہی بنے گا، یہی ترکیب کرنی ہے۔ تو اشد یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، اور منا جار مجرور مل کے اس کے متعلق ہے، اور ہوا ضمیر جو اس کا فاعل ہے وہ اس میں محذوف ہے۔ تو قوتن، قوتن کو ترکیب میں کیا بنائیں گے؟ یہ منصوب کیوں آ رہا ہے؟ قوتن منصوب کیوں ہے؟ یہ حل بن رہا ہے۔ یہ نہیں، حال تو نہیں بن رہا، دیکھیں حال جو ہوتا ہے نا، حال صیغہ صفت ہوتا ہے عام طور پہ۔ مفعول مطلق، مفعول یہ مطلق، اشد قوتاً ہے نا، منا درمیان میں آ گیا ہے۔ ہاں تو مفعول مطلق بھی نہیں ہے نا، دیکھیں مفعول مطلق ہونے کے لیے تو فعل اور اس فعل کے ہم لفظ ہو یا ہم معنی ہو، تو اشد اور قوت نہ تو ہم لفظ ہے نہ ہم معنی ہے۔ 12 مفعول ہوتے ہیں جی۔ یہ اس کے تمیز بتا رہے۔ ہاں ہاں شاباش، نہیں، تمیز بنے گا، تمیز، یہ اس کی تمیز بن رہا ہے۔ دیکھیں اشدو کے اندر ابہام ہے، کون زیادہ سخت ہے ہم سے، کس اعتبار سے؟ جو ہے نا مال کے اعتبار سے، یا تعداد کے اعتبار سے، یا مطلب کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کس اعتبار سے؟ تو اس اشدوں کے اندر، اس شدت کے اندر ابہام ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے قوت کو لایا گیا، تو یہ تمیز ہے۔ اشدوں کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نا، تو اس کو ممیز کریں گے اور یہ اس کی تمیز بنے گی، یہ کیا ہوگی؟ تمیز، اس وجہ سے منصوب ہے۔ اشد و قوتن، یہ اس کی تمیز بننا ہے، اشد سے تمیز ہے یہ۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، بے شک اللہ تعالی وہ ذات ہے، خالقہم، جس نے انہیں پیدا کیا، ان اللہ الذی، بے شک وہ اللہ، خالقہم، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوتن، تو پیدا کرنے والا پیدا کیے جانے والے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہوا اشد، وہی زیادہ سخت ہے، منہم، ان سے، قوتن، قوت کے اعتبار سے۔ تو یہ بہت ہی مناسب اور بہت ہی منطقی اور سیدھا سادہ
جواب ہے دو ٹوک. آپ کہتے ہیں ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ بھائی تم سے زیادہ قوت والا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیے. ٹھیک ہے جی. ہاں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. آیتوں کا یجحدون انکار کرتے تھے. فارسلنا علیہم ریحن سرسرا، بس ہم نے ان پر بھیجی ہوا آندھی. سرسرن بہت تیز. سرسرن کا کیا معنی ہے؟ بہت تیز، بہت تند. فی ایامین، کچھ ایسے دنوں میں، ناحساتن جو نحوست والے تھے. منحوس دنوں میں، منحوس دنوں میں، کچھ منحوس دنوں میں. لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں انہیں عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. ولا عذاب الآخرت، البتہ آخرت کا عذاب، اخزا، وہ زیادہ رسوا کرنے والا. یہ اسم تفصیل کا سے، وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے. وہم لا ینصرون، اور وہاں ان کی مدد نہیں کی جائے. واما ثمود، اچھا رہے سمود، فہدیناہم، ہم نے ان کی رہنمائی کی. فاستحبوا العمی علی الہدی، ہم نے ان کی رہنمائی کی، راہ ہم نے دکھلائی ان کو. لیکن فاستحبوا، بس انہوں نے پسند کیا، العمی، اندھے پن کو. علی الہدی، ہدایت پر. فاخذتہم صاعقۃ العذاب، پس ان کو پکڑ لیا ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے. العذاب الہون، ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے، عذاب کی کڑک نے. بما کانوا یکسبون، اس کے سبب جو وہ کماتے تھے برے اعمال میں. ونجینا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب تفعیل ہے. اور ہم نے نجات دی الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے. صرف ایمان نہیں، ایمان مکمل ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالارکان. تین چیزیں ہوں تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے. تو ایمان بھی لائے، وکانوا یتقون، اور وہ بچتے تھے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور پرہیزگاری اختیار کرتے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کیا جائے گا، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف. فہم یوزعون، پس ان کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. یوزعون، کئی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. کوئی بڑے سردار ہوں گے، کوئی چھوٹے سردار، جس کا جتنا زیادہ جرم تھا نا کفر کے علاوہ بھی. دیکھیں ایک بندہ کافر ہے تو کافر ہونے میں تو برابر ہے، وہ بھی اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی اللہ کو نہیں مانتا. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اللہ کو نہیں مانتا، مودی بھی اللہ کو نہیں مانتا، اور اوباما بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اور ایک عام ہندو بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اس طرح جس طرح کے ماننا چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے تو ظاہر ہے مودی اگر یہ اسلام کی اس کو توفیق اللہ تعالیٰ نے نہ دی اور کفر پر بھی مر گیا تو اس کا عذاب تو سخت ہوگا نا، کیونکہ اس نے ایک تو کفر کیا، حقوق اللہ کے اندر کمی کی، تو اس کا تو عذاب اس کو ملے گا جہنم کے اندر. لیکن جو دوسرا اس نے انسانوں کے اوپر اور بالخصوص مسلمانوں پہ ظلم کیا، جبر کیا، اس کا الگ ظلم، اس کو عذاب ملے گا. اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے تو اس میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے شرفا ہوں، معزز لوگ ہوں، شریف لوگ ہوں، اور کسی کو انہوں نے تکلیف، کسی مومن مسلمان کو نہیں دی، بس انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کی. تو ان کو اس بات کا جہنم میں عذاب ملے گا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، تو یہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن کچھ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اور کیا نام ہے اس کا، وہ جو بلال رضی اللہ عنہ کو پہ سختی کرتا تھا، کچھ اس جیسے لوگ ہوں گے. امیہ امیہ ابن خلف، تو کچھ اس جیسے لوگ ہوں گے، تو ظاہر ہے ان کو ان ظلموں کی سزا بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماؤں یوزعون، ان کو تقسیم کر دیا جائے گا کئی گروہوں کے اندر. حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، شاہدہ، گواہی دیں گے، علیہم، ان کے خلاف. اب دیکھیں شاہدہ یشہدو کا آپ نے باب یاد رکھنا ہے.
یہ گواہی دینے کے لیے ہو تو یہ سامعہ سے استعمال ہوتا ہے، اور گواہ بنانا کہ میں محمود کو اپنی بات پر گواہ بنا رہا ہوں تو میں کہوں گا اشہد محمودن علی ذالک. تو جب میں کہوں گا کہ گواہی دینا تو میں کہوں گا اشہدو یا شہدتو، میں نے گواہی دی یا میں گواہی دیتا ہوں. اچھا، اگر شاہدہ کے ساتھ لام صلہ استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے کسی کے حق میں گواہی دے. مطلب شاہدتو لی زیدن، میں نے زید کے حق میں گواہی دی. اور میں کہوں شہدتو علی زیدن تو مطلب ہوگا میں نے زید کے خلاف گواہی دی. تو یہ صلہ استعمال ہو رہا ہے تشہدو، شاہدہ گواہی دیں گے علیہم ان پر، سمعہم ان کے کان یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، وجلودہم اور ان کے چمڑے، بما اس کی کانوا یعملون جو وہ اعمال کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے. فقالو اور وہ کہیں گے کافر لجلودہم اپنے چمڑوں کے لیے، لما شہدتم علینا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. قالو تو آگے سے ان کے چمڑے اور ان کے جسم کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، ہمیں بلایا ہے، ہمیں ہمیں زبان دی ہے. یہ لفظ ہمیں زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ جس نے زبان دی، جس نے بولنا سکھایا، کل شیء ہر چیز. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اس نے تمہیں پیدا کیا اول مرتين پہلی دفعہ. یہ جو دنیا پہ آپ آئے ہو تو یہ آپ کی پہلی پیدائش ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پہلی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، مطلب پہلے بھی کوئی ماڈل موجود تھا تو اس سے نقل مار کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنا دی ہو یا اس کی پہلے کوئی وجود ہو. نہیں، بالکل عدم سے وجود بخشا ہے، پہلی دفعہ نئے سرے سے پیدا کیا ہے. بدعی طور پر پیدا کی، بدعی طور پہ پیدا کرنا بالکل پہلے سے، بالکل پہلی دفعہ پیدا کرنا. تو پہلی دفعہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ہاں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تم لوٹائے جاؤ گے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کوئی سیگا وغیرہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. قرآن تو مجید شیخ محترم جی جی یہاں پہ جو اللہ جی آیا اللہ کے بعد، تو صلہ موصول کبھی تو اس میں نکرہ کے بعد آتا ہے، کبھی معرفہ کے بعد آتا ہے. یہ صفت ان دونوں بنے گا. تو جب معرفہ کے بعد آئے گا صفت بنتا ہے، ہاں یہ صفت اور بن نکرہ جاتا ہے. ہاں، اور کبھی کبھار جو ہے نا، کبھی کبھار اگر کوئی ابہام نہ ہو تو پھر یہ خبر بھی آ جاتا ہے معرفہ اور کے بعد نکرہ کے لیکن بعد بھی صفت آتا ہے. نہیں، نکرہ کے بعد صفت نہیں آ سکتا کیونکہ جو اسماء موصولہ ہیں نا، بات سمجھے، جو اسماء موصولہ ہیں وہ ہیں معرفہ. اور اگر نکرہ آئے گا اس سے پہلے، جیسے آپ کہیں گے رجل الذی یا کتاب الذی، بات کو سمجھیں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. کتاب بو الذی، تو اس کا کیا ترجمہ کرنا چاہیے؟ بتائیں جی، اس کا کیا ترجمہ کرنا چاہیے؟ اس کی کتاب. ہاں، کتاب الذی اس شخص کی کتاب، ٹھیک ہے، اس شخص کی کتاب، ہز بک اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہو الکتاب الذی، وہ کتاب یا ہاں الکتاب الذی، ظاہر ہے آگے الاسم موصول تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا صلہ کے بغیر. الکتاب الذی قرأت تو آپ کہہ دیں وہ کتاب جو میں نے پڑھی. تو اب یہ الکتاب الذی یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، یہ موصوف صفت بن رہے ہیں. تو جب اسم موصول معرفہ کے بعد آئے تو اس کی معرفہ کی صفت بنتا ہے، اور اگر نکرہ کے بعد آئے تو یہ اس کا مضاف الیہ بنتا ہے. اور اگر بالکل کلام کے شروع میں آ جائے، اللہ زی سے ہی کلام شروع ہو رہا ہو، من سے ہی کلام شروع ہو رہا ہو، ما موصولہ سے ہی کلام شروع ہو رہا ہو، ہاؤلائے سے کلام شروع ہو رہا ہو، تو ظاہر ہے وہ معرفہ ہے، اس نے مبتدا بننا. تو اللہ الذی، اللہ لفظ اللہ موصوف ہوگا، الذی اسم موصول، تو یا انطق کل شیء یہ موصوف صفت مل کر موصول صلہ مل کر اللہ، لفظ اللہ موصوف کی صفت اور موصوف صفت مل کے انطق فعل کا فاعل بنے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، ضمائر کی ہم بات پڑھ رہے تھے، ضمائر کی.
تو ضمیریں دو طرح کی ہیں، ایک ہے متصل، ایک ہے منفصل. اور ضمیر جو ہے یہ اپنے ظاہر ہونے کے اعتبار سے اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے بارز اور ایک ہے مستتر. یہ متصل اور منفصل کس کی قسمیں ہیں؟ مستتر کی یا بارز کی؟ بتاؤ بھائی، یہ پڑھ لیا نا ہم نے. یہ بارش کی قسم ہے. ہاں یہ ضمیر بارز کی قسم. اچھا، تو پیچھے انہوں نے کل ہم نے یہ پڑھا تھا، انہوں نے بات کی تھی کہ جو ہے نا ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ضمیر مرفوع متصل کی، ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، اور ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. اس پر انہوں نے کل بات کی تھی. اب وہ بات کر رہے ہیں ضمیر متصل کے بارے میں، ضمیر متصل کے بارے میں، ضمیر بارز متصل کے بارے میں. بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ ضمیر بارز متصل، جو فعل کے ساتھ یہ فاعل وغیرہ کی ضمیر آتی ہے یا نائب فاعل کی، اب اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں سے کیا ہے؟ وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ لِمَا غَابَ وَغَيْرِهِ كَقَامَ وَعَلَمَ. الف اور واو اور نون لما اس کے لیے ہیں، غاب جو غائب ہو، غائب کے لیے ہیں. ترجمہ اس کا ہوگا الف واو اور نون غائب کے لیے ہیں، وغیرہ ہی اور اس کے غیر یعنی مخاطب کے لیے. یعنی الف تثنیہ کی ضمیر، واو جمع مذکر کی ضمیر اور نون جمع مؤنث کی ضمیر، یہ غائب وغیرہ ہی اور اس کے غیر مخاطب دونوں کے لیے آتی ہیں. تقاما تو پہلی مثال غائب کی دی، وعلما وعلما امر کی مثال دی ہے. یہ امر کا صیغہ ہے تو یہ مخاطب کا ہے، تو یہ مخاطب کی مثال ہے. کہتے ہیں کہ الف واو اور نون چاہے یہ ماضی میں آئیں، چاہے یہ مضارع میں آئیں، چاہے یہ امر کے اندر آئیں، جس فعل کے ساتھ بھی آئیں، تو یہ الف واو اور نون کی جو ضمیریں ہیں یہ غائب کے لیے بھی آتی ہیں، وغیرہ ہی اور اس کے غیر یعنی مخاطب کے لیے بھی آتی ہیں. یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ غیر میں تو متکلم بھی آ جاتا ہے، تو متکلم بھی غیر میں شامل ہو گیا. نہیں شامل ہوتا، کیونکہ مصنف نے مثالیں ہی دو دی ہیں، ایک غائب کی مثال دی ہے اور ایک مخاطب کی. تو معلوم ہو گیا کہ غیر ہی سے مصنف کے نزدیک صرف مخاطب مراد ہے، متکلم میں الف واو نون آتے ہی نہیں ہیں. متکلم کی ضمیروں میں صرف جو یا تو ضمیر مستتر آتی ہے، یا پھر ماضی کی بات کریں تو اس میں ضمیر تو اور نا ضمیر آتی ہے. اور امر کی بات کریں تو امر کے اندر بھی امر حاضر معروف میں تو متکلم کے صیغے آتے ہی نہیں ہیں. الف واو اور نون اس کے لیے ہیں جو غائب ہو، وغیرہ ہی اور اس کے غیر کے لیے بھی. غیر سے مراد مخاطب ہے، جیسے قاما، اب اس میں الف ضمیر ہے غائب کے لیے، وعلما اس میں الف ضمیر ہے تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے. الالف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلۃ، یہ ضمائر مرفوع متصلہ میں سے ہیں، ضمیر مرفوع متصل میں سے ہیں الف واو اور نون، ضمیر مرفوع متصل میں سے ہیں. وَتَكُونُ لِلْغَائِبِ وَلِلْمُخَاطَبِ اور یہ ہوتی ہیں غائب اور مخاطب دونوں کے لیے. فَمِثَالُ الْغَائِبِ غائب کی مثال الزَّیدان قاما، تو یہ الزَّیدان قاما یہ جو الف ضمیر ہے یہ الف ضمیر غائب کے لیے ہے، یہ ظاہر ہے یہ غائب کا صیغہ ہے. الزیدون قامو تو یہ جو واو ضمیر ہے غائب کے لیے ہے. الہندات قمنا یہ جو نون ضمیر ہے یہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہے. ومثال المخاطب مخاطب میں تینوں کی مثالیں الف کی بھی، واو کی بھی، نون کی. آپ کہتے ہیں امر کے صیغے کے اندر تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کا جب آپ صیغہ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اعلما، اضربا، انصرا، انصارفا، ٹھیک ہے. اور اعلما علم یا سامیہ باب ہے، اعلما تو یہ جو الف ضمیر ہے یہ تثنیہ مذکر مخاطب کی ضمیر ہے.
وَعْلَمْنَا یہ جو ضمیر ہوگی یہ جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر ہوگی نون. وَيَدْخُلُ تحت قول اچھا ایک مثال وہ دینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ایک مثال انہوں نے نہیں دی ہے، اور وہ مثال کون سی مثال ہوگی جی؟ واؤ کی. واؤ کی مثال کدھر ہے بتائیں جی، واؤ کی مثال کدھر ہے؟ علم ہاں اعلموا، اعلموا بھی دے سکتے ہیں، تعلمون بھی دے سکتے ہیں. انہوں نے مضارع کو تو بیچ میں شامل کیا ہی نہیں ہے نا. ہاں حالانکہ اس کو بھی شامل کر سکتے تھے. اب دیکھیں اس میں تقومون قاموا اور یقومون بھی ہو سکتا ہے نا، یقومون اور یقمنا یہ بھی غائب کا نون ہوگا، اور علما اور اعلمانی یہ بھی الف مخاطب کا ہی ہوگا. وعلمنا تو ہم کہیں گے تعلمنا تو یہ مضارع مخاطب میں سے آ جائے گا. اور اسی طرح واؤ کی مثال اعلموا واؤ مخاطب کے لیے ہے، اور تعلمون یہ بھی واؤ مخاطب کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو الف واؤ اور نون ماضی مضارع امر، ماضی مضارع امر حاضر کے اندر یہ تینوں ضمیریں غائب کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی، مخاطب کے لیے بھی آ جاتی ہیں. ظاہر امر میں تو صرف مخاطب کے لیے ہی آئیں گے نا، کیونکہ امر کے 6 صیغے ہیں ہی مخاطب کی. وَيَدْخُلُ تحت قول المصنف، اور مصنف کا یہ جو قول ہے نا وہ غیر ہی شعر کے اندر کہتے ہیں اس کے تحت تو داخل ہو جاتا ہے مخاطب بھی متکلم بھی. وہ جو بات میں پہلے کر چکا ہوں، کہتے ہیں غیر میں، غائب کے غیر میں تو متکلم بھی آ جاتا ہے. وَلَيْسَ هَذَا بِجَيِّدٍ کہتے ہیں یہ کوئی عمدہ بات نہیں کی مصنف نے، یعنی اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے. لأن هذه الثلاثة کیونکہ بے شک یہ تینوں ضمیریں لا تكون للمتکلم اصلا متکلم کے لیے تو یہ بالکل ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. بل انما بلکہ سوائے اس کے نہیں تکون ہو یہ تینوں ضمیریں ہوتی ہیں غائب کے لیے یا مخاطب کے لیے، کما مثلنا جیسے ہم نے مثالیں دی ہیں. تو ابن عقیل رحمہ اللہ سے ہم کہتے ہیں او بھائی جیسے آپ نے مثالیں دی ہیں تو انہوں نے بھی تو 2 مثالیں دی ہیں، آپ ان کی 2 مثالوں سے وہ سمجھ ان کو تھوڑا کیا کہتے ہیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیں. اتنی سختی کیوں کرتے ہیں آپ ان پر کہ جید نہیں ہے؟ اصل میں شعر کے اندر انہوں نے یہ اشارہ کر دیا ہے مصنف نے کہ بھئی میرا غیر سے مراد صرف مخاطب ہے. اگر ان کے نزدیک غیر سے مراد متکلم بھی ہوتا تو وہ متکلم کی مثال بھی لے گیا. تو متکلم کی مثال نہ دینا، جبکہ کسی بھی ضمیر کی 3 جہتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ غائب کے لیے ہو سکتی ہے، یا وہ مخاطب کے لیے ہو سکتی ہے، یا متکلم کے لیے ہو سکتی ہے. تو غابہ کہہ کے انہوں نے ایک کو ذکر کر دیا، غیر کہہ کے چونکہ اس کے تحت مخاطب بھی آتا تھا اور اس کے تحت متکلم بھی آتا تھا، تو متکلم کا جو شبہ پیدا ہوا وہ مثال میں ختم کر دیا کہ ایک مثال انہوں نے دی ہے پہلے کی غائب کی، اور غیر کی مثال انہوں نے مخاطب کی دے دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مصنف ہے ابن مالک وہ غیر سے مراد مخاطب لے رہا ہے، متکلم نہیں لے رہا. اگر وہ متکلم مراد لیتا تو متکلم کی بھی مثال دیتا. وَمِن ضمیر رفع ما يستتر افعل وافق نغتبت اس تشکر. یہ بڑی عمدہ بات کی ہے جی. ضمیر مرفوع مستتر وجوباً، لفظ کیا یاد رکھنا ہے؟ اس لفظ کو آپ جتنی دفعہ پڑھ کے یاد کر سکتے ہیں نا یاد کریں، آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے. ضمیر مرفوع مستتر وجوباً یعنی وہ ضمیر جو مستتر وجوباً ہوتی ہے وہ فعل کے اندر صرف 4 مقامات پہ آتی ہے، اور کسی جگہ کا آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے، زندگی بھر نہیں سوچنا. اسم فعل میں آتی ہے، اسم فعل امر میں، اسم فعل ماضی، وہ علیحدہ بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں ماضی مضارع اور امر کے سے. ضمیر مرفوع یعنی آپ ایسے کر لیں ضمیر مستتر وجوباً کہہ لیں، مرفوع کو بھی چلو بیچ میں کاٹ دیں، آپ ضمیر مستتر وجوباً کہہ لیں.
ضمیر مستتر وجوبن یعنی وہ ضمیر جو مستتر ہو. وجوبن ہونے کا مطلب یہ ہے، پچھلے سمیسٹر میں بھی سمجھایا تھا کہ مستتر وجوبن کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ ضمیر جس کی جگہ پہ اسم ظاہر لانا درست ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. اور مستتر جوازن کا مطلب کہ دیکھیں یہ ضمیر بھی فائل یا نائب فائل بن کے آ سکتی ہے، اور ضمیر کی بجائے آگے اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے. مثال اس کی یہ ہے، ضمیر مستتر جوازن کی مثال دینے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں زیدن ضربا، تو اب ضربا کا فائل کون ہوگا بتائیں جی، بتائیں زیدن. جی. ہوا ہوا ضمیر ہوگی، کیا ہوگی؟ ہوا ہوا ضمیر ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، تو اب ہم کہتے ہیں ضرب زیدن، تو پھر ضربہ کا فائل کون ہوگا؟ زید زید. اسم ظاہر خود فائل ہو گیا، اسم ظاہر فائل آ گیا. تو کیا معلوم ہوا کہ ضمیر مستتر جوازن وہ ہوتی ہے کہ جو ضمیر بھی فائل یا نائب فائل آ سکتی ہے، اور کبھی اسم ظاہر خود بھی اسم ظاہر آ سکتا ہے ضمیر کو ہٹ. لیکن مستتر پوشیدہ وجوباً پوشیدہ ضمیر وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ مستتر ہی ہوگی اور اسم ظاہر اس کی جگہ پہ لانا درست نہیں. اور یہ فعل میں صرف 4 مقامات پہ ہوتا ہے، اور ان میں سے 3 جگہیں فعل مضارع میں ہیں اور 1 موقع فعل امر میں ہے. بات یاد رکھ لیں. نمبر 1 جی، ہم نا ناصرہ ینصرو، چونکہ ہم نے باب پڑھا ہے تو ہم ناصرہ ینصرو پر ہی پریکٹس ہمیشہ کرتے ہیں. اچھا، ایک سیگا ہو گیا واحد مذکر حاضر کا، فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں. تن سورو، اس میں ہم یعنی زید کو کہہ رہے ہیں تن سورو. واحد مذکر غائب، سوری، واحد مذکر مخاطب کا سیگا، فعل مضارع کا 7واں سیگا گردان میں. دوسرا سیگا کون سا ہے جی؟ انصرو. اچھا، واحد مذکر واحد متکلم کہیں گے فعل مضارع میں سے، ان سورو، یعنی وہ فعل مضارع جس کے شروع میں علامت مضارع حمزہ ہو. آپ ایسے بھی کہہ سکتے، لیکن وہ حمزہ والی باتوں میں جانے کی بجائے آپ واحد متکلم کا سیگا کہیں. تیسرا سیگا فعل مضارع میں سے کون سا ہے؟ وہ بھی متکلم کا ہے، نن سورو. تسنیہ و جمع متکلم کا سیگا نن سورو. اچھا، تن سورو کے اندر انتا ضمیر مستتر وجوبن ہوگی. اب تن سورو زیدن نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں تن سورو فعل تو زیدن اس کا فاعل، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اس میں ضمیر ہی ہوگی اور وہ بھی پوشیدہ ہوگی، ظاہر آ ہی نہیں سکتی. ظاہر ایک صورت میں آ سکتی ہے اور وہ بھی تاکید کی صورت میں آتی ہے کہ اس کن انتا، جب ضمیر مستتر کے اوپر عطف ڈالنا مقصود ہو، ضمیر مستتر کے اوپر آگے کسی اسم ظاہر کا عطف ڈالنا مقصود ہو، تو پھر اس ضمیر مستتر کو بارز کر کے ظاہر کر کے منفصل طور پر باہر لکھتے ہیں، اور لکھ کے پھر اس پر، جیسے اس کن، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کن. اب یہ اس کن، چلو وہ سیگا پہلے دیکھ لیتے ہیں. چوتھا سیگا فعل امر کا ہے. چوتھا سیگا کس کا ہے؟ فعل امر کا. واحد مذکر حاضر عنصر. بس دیکھیں جی، یہ 4 سیگے ہیں جن میں ضمیر مستتر وجوبن ہوتی ہے. فعل ماضی میں ایک بھی ضمیر مستتر وجوبن نہیں ہوتی. بات سمجھ گئے ہیں جی؟ جی الحمد. یہ 4 مواقع ایسے ہیں، یہ 4 سیغے ایسے ہیں، 3 فعل مضارع میں سے، چاہے وہ فعل مضارع معروف کے لیے ہو، چاہے مجہول کے لیے ہو، چاہے وہ منفی ہو، چاہے وہ مؤکد ہو، چاہے وہ فعل جہد اس پہ آ جائے، چاہے فعل نہیں آ جائے، یعنی فعل مضارع کی بناوٹ ہے تو اس میں سے 3 سیغے ایسے ہیں، ایک واحد مذکر حاضر کا سیغہ اور 2 متکلم کے سیغے. تو یہ 3 سیغوں میں ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے، اور
ایک سیگا فعل امر حاضر معروف کا پہلا سیگا، باقی ہر جگہ میں ضمیر یا تو ضمیر بارز ہوگی یا پھر ضمیر مستتر ہوگی، تو وہ جوازن ہوگی، وجوبن نہیں ہوگی، جیسے زاربا اور زاربت کے اندر ہوگی، اور یضرب اور تضرب واحد مؤنث غائب کے اندر ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب تنصرو کے اندر ضمیر مستتر، اس کی تقدیر یعنی اس کا مقدر کون سی ضمیر مقدر کی گئی ہے؟ انتا۔ انصر کے اندر بھی ظاہر ہے انتا، اور انصرو کے اندر آنا ضمیر، اور ننصرو کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ نحنو۔ نحنو۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ چار چیزیں آپ نے سمجھ لی، آپ کو یاد ہو گئے تو آگے چلتے ہیں، پھر پڑھیں جی۔ وَمِن ضمیر رفع ما یستتر، ضمیر مرفوع میں سے ما وہ بھی ہے یستتر جو مستتر ہوتی ہے۔ وَمِن ضمیر رفع، اور ضمیر مرفوع میں سے ما وہ بھی ہوتی ہے یستتر جو مستتر ہوتی ہے، ما یستتر جو پوشیدہ ہوتی ہے۔ افعل، یہ کس کی مثال ہے جی؟ جو میں نے چار سیغے بتائے، افعل یہ کس کی مثال ہے؟ امر کی۔ ہاں ہاں، یہ امر کے واحد مذکر حاضر کے سیغے کی مثال ہے۔ وافق یہ کس کی مثال ہے؟ متکلم کی، کون سا متکلم بھیا؟ واحد متکلم، واحد متکلم۔ ہاں، واحد متکلم فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ نغتبط یہ کس کی مثال ہے؟ جمع متکلم، ہاں، جمع متکلم اس کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس میں تثنیہ اور جمع دونوں آتے ہیں، تو اس سیغے کا نام جمع متکلم کہتے ہیں غلبے کے طور پر۔ تشکر یہ کس کی مثال ہے؟ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معروف، ہاں، واحد مذکر مخاطب، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع۔ ہاں، یہ چار سیغے انہوں نے کہہ دیے۔ اب وہ کہتے ہیں جیسے کہ اس کا ترجمہ کریں، افعل وافق نغتبط از تشکر، تو کر میں موافقت کروں گا، ہم جو ہے وہ رشک کریں گے جب تو شکر کرے گا، جب تو شکریہ ادا کرے گا، تو کر ہم تیری موافقت کریں گے، ہم رشک کریں گے جب تو شکریہ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ نغتبط ہم رشک کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَنْقَسِمُ الضَّمِيرُ إِلَى مُسْتَتِرٍ وَبَارِنٍ، ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ظاہر اور بارز پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے، ایک مستتر اور ایک بارز۔ وَالْمُسْتَتِرُ إِلَى واجب الاستتار وجائز، آگے مستتر کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک إِلَى وَالْمُسْتَتِر، اور ضمیر مستتر تقسیم ہوتی ہے إِلَى واجب الاستتار یعنی جس کا مستتر ہونا واجب ہے، وجائز ہی، اور جس کا مستتر ہونا جائز ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ترجمے کے کچھ اصول بتا دوں۔ اچھا، ترجمہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہی آپ کریں گے نا، لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر بھائی صاحب کام نہیں چلتا۔ اچھا، وہاں پر آپ نے ترجمہ بنانا ہوتا ہے، ترجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کا مفہوم ادا کرنا۔ اگر آپ کا ترجمہ ہی ایسا ہے کہ اس سے ترجمے جو لفظ لکھا ہوا عربی میں تھا وہ زیادہ آسان تھا، آپ کے ترجمے نے اس کو مشکل بنا دیا، وہ بار بار میں مثال دیتا ہوں۔ وہ راحت تندوری کہتے ہیں، ایک دن میں جو ہے نا مشاعرہ پڑھ رہا تھا، تو ادھر میں نے پڑھا کہ جو آج وہ اس کی بڑی مشہور نظم مجھے پسند بھی بہت ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو آج مسند نشین ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اچھا، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ سبوش پتہ نہیں کوئی چندر بوس بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ہندو شاعر ہوں گے ہوگا، تو اس نے کہتے میں نے ان سے کہا کہ وہ صدارت کر رہے تھے مشاعرے، میں نے ان سے کہا کہ یہ مسند نشین کی ہندی کیا ہے، یعنی سنسکرت کیا ہے؟ تو کہتے اس نے کہا ستا ستادیش۔ میں نے کہا مسند نشین کی ہندی کیا ہے؟ تو میں نے کہا ذرا سننے والے لوگ اتنے اردو سے آشنا نہیں ہیں، تو یہ چلو ہندی کے اندر بول دیں گے تو ان کو بھی تھوڑا یہ محظوظ ہو جائیں گے، تو آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا مسند نشین،
تو ان سے پوچھا اس کی ہندی کیا ہے جناب صدر محترم؟ اس نے کہا ستاست حدیث۔ میں نے کہا پھر مسند نشین ہی ٹھیک ہے، میں نے کہا پھر مسند نشین اس سے آسان ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے بعض لوگ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، وہ لفظ کے پیچھے پڑ کے کہ لفظ ہی ترجمہ کرنا ہے، وہ کرتے کرتے بھئی ترجمہ رہتا ہی نہیں ہے، جو اصل عبارت ہے وہ آسان لگتی ہے اور ان کا ترجمہ مشکل لگتا ہے۔ اب میں آپ کو کہوں ضمیر تقسیم ہوتی ہے الا مستترن، پوشیدہ و بارز الظاہر، یہ تو ہو گیا۔ والمستتر، مستر تقسیم ہوتی ہے الا واجب الاستتار، الا واجب الاستتار، پوشیدہ ہونے کے واجب ہونے والی کی طرف، اور پوشیدہ ہونے کے جائز ہونے والی کی طرف۔ مجھے بتاؤ یہ ترجمہ اگر میں کروں تو آپ مجھے کن لفظوں سے یاد کریں؟ تو مطلب آپ سادہ بات کریں، ترجمے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم ادا کرنا۔ تو تقسیم ہوتی ہے ضمیر مستتر، تقسیم ہوتی ہے الا اس ضمیر کی طرف جس کا مستتر ہونا جو وجوبی طور پر مستتر ہے اور جوازی طور پر مستتر ہے۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ، اس ترجمے کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یا پھر ترجمہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور تقسیم ہوتی ہے مستتر الا واجب الاستتار، واجب الاستتار اور جائز الاستتار کی طرف، یہ بھی ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو میں نے پہلا ترجمہ کیا تھا نا، اس مستتر ہونے کے واجب ہونے والی، اس سے یہ ترجمہ بہتر ہے، واجب الاستتار اور جائز الاستتار، یہ اس سے بہتر ترجمہ۔ تو بہرحال اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مستتر تقسیم ہوتی ہے الا ایسی ضمیر کی طرف واجب الاستتار جس کا مستتر ہونا واجب ہے، و جائز ہی، اور جس کا مستتر ہونا جائز ہے۔ والمراد بواجب الاستتار، اور واجب الاستتار لفظ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کا مستتر ہونا واجب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ما لا یحل محلہ الظاہر، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ابھی چند جملے پہلے۔ وہ ضمیر لا یحل محلہ الظاہر جس کی جگہ پر اسم ظاہر نہیں آ سکتا۔ والمراد بجائز الاستتار، اور وہ ضمیر جس کا مستتر جوازی ہوتی ہے، اس سے مراد ما یحل محلہ الظاہر جس کی جگہ پہ اسم ظاہر آ جاتا ہے، جو میں نے زید ضربہ اور ضربہ زید کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا۔ وذکر المصنف فی ھذا البیت من المواد التي یجب فیها الاستتار اربعۃ، مصنف نے اس شعر میں ذکر کیا ہے ان جگہوں میں سے، من المواضع، ان جگہوں میں سے، التی یجب فیها الاستتار جن میں ضمیر کو پوشیدہ، ضمیر کا پوشیدہ ہونا، مستتر ہونا واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 جگہوں کا ذکر کیا ہے، یعنی 4 کے علاوہ بھی جگہ ہیں، لیکن فعل میں 4 ہی جگہ ہیں، فعل کے 3 قسموں کے اندر، باقی وہ انہوں نے بھی حاشیے میں لکھی ہوتی ہیں کہ اور بھی 5-6 جگہ ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ قلیل الاستعمال ہے۔ الاول، پہلی صورت، فعل الامر للواحد المخاطب، فعل امر جب کہیں گے تو کون سا فعل امر ہوگا یار؟ بول کے بتاؤ، 4 سمیسٹر ہو گئے یہ بات مجھے بتا فعل حاضر، ہاں، فعل امر وہ ہے جس کی بناوٹ فعل امر والی ہے، جو براہ راست فعل امر بنے۔ جو یہ نا لیضرب لینفق، وہ فعل امر نہیں ہے، وہ فعل مضارع مقرون بلام الامر ہے، وہ فعل مضارع ہے جس کے ساتھ لام امر آیا ہے، تو وہ فعل امر والا معنی اس میں آ گیا، وہ ہے اپنی اصل کے اعتبار سے فعل مضارع۔ تو فعل امر جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد فعل امر حاضر معروف، پہلا تو فعل امر ہے یعنی فعل امر حاضر معروف، للواحد المخاطب، واحد مذکر مخاطب کے لیے، یہ میں اپنی طرف سے بیچ میں مذکر کا مسالہ لگا رہا ہوں، کفعل، جیسے آپ افعل کہتے ہیں، التقدیر کہتے ہیں اس کی تقدیر، یعنی اس کی اصل کیا ہوگی؟ انت۔ وہذا الضمیر، یہ ضمیر لا یجوز ابرازہ، اس ضمیر کو بارز کرنا، بارز یعنی ظاہر لانا جائز نہیں ہے، لأنہ لا یحل محلہ الظاہر، کیونکہ اس کی جگہ پر اسم ظاہر نہیں آ سکتا، ولا فلا تقول، تو یہ نہیں کہے گا افعل زید، آپ کہیں افعل فعل اور زید فاعل نہیں ہو سکتا بھائی۔ وَعَمَّ افعل انت، اور رہا یہ کہنا تو افعل کر انت، یعنی وہ جو ضمیر مستتر ہے، اسم ظاہر تو آ ہی نہیں سکتا اس کی جگہ پر،
اسم ظاہر تو اس کی جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا. کیا اس ضمیر مستتر کو ضمیر بارز کی صورت میں آپ لا سکتے ہیں؟ دونوں باتوں میں فرق سمجھیں. افعل زیدن کا تو مطلب ہے نا کہ یہاں ضمیر آپ نے ختم کر دی، اب یہاں ضمیر نہیں رہی بلکہ ضمیر کی جگہ پر فاعل اسم ظاہر آ گیا. تو ظاہر ہے یہ غلط بات ہے 100% بلکہ 1,00,00,000% یہ غلط بات ہے. وَأَمَّا افعل انت، اب افعل انت میں فاعل اسم ظاہر نہیں آیا بلکہ فعل ہم کہیں گے یہ فعل امر ہے، یہ فعل ہے. اب اس کا فاعل کدھر ہے؟ تو ہم کہیں گے ضمیر مستتر وجوباً انت ہے. تو اس انتا کو اگر آپ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں ضمیر بارز لا کے، بارز وہ ہوگی جس کا آپ تلفظ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں فَأَنْتَ تَأْکِیدٌ لِلضَّمِیرِ الْمُسْتَتِرِ. یہ جو بات میں نے آپ کو چند جملے پہلے بتائی ہے، کہتے ہیں اگر ایسا کہیں آ جائے نا تو یہ ضمیر فاعل نہیں ہے، یہ اس ضمیر مستتر کی تاکید کہیں گے اس کو، فاعل کی ضمیر یہ نہیں، کیونکہ فاعل کی جو ضمیر ہے وہ تو بارز آ سکتی نہیں ہے. اچھا، تاکید للضمیر المستتر فی فعل، افعل کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کی یہ تاکید ہے. ولیس بفاعل، یہ فاعل نہیں ہے. لفعل، افعل کے لیے، یہ لفعل کا مطلب ہے لے افعل، لصحت الاستغناء عنہ، اس سے مستغنی ہونے کے، صحیح ہونے کی وجہ سے، یعنی اس سے بے پرواہ ہونا، اس سے مستغنی، اس ضمیر سے ہم مستغنی ہیں. فتقول افعل، تو جب آپ نے افعل کہہ دیا تو آپ اس ضمیر کو بارز لانے سے ہی مستغنی ہیں، یعنی آپ بے پرواہ ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ لِوَاحِدَةٍ، ہاں اگر امر کا صیغہ واحدتن کے لیے ہو تو اب اس کا ترجمہ میں آپ سے چاہوں گا، آپ کیا ترجمہ؟ اگر امر ہو لواحدتن کیا ترجمہ ہو؟ مؤنث کے لیے، جی واحد مؤنث کے لیے. شاباش شاباش، ویری گڈ. دیکھیں واحد، اس نے کہا واحد مخاطب، اب وہ کہہ رہا ہے واحدہ، تو یہ کیا ہے؟ اگر امر کا صیغہ واحد مؤنث کے لیے ہو، واحدہ کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث. ہاں یہ فرق ہے. تو کیا کہیں گے؟ ان کان الامر لواحدتن، یہ ہوتا ہے، دیکھیں عربی عبارت کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا کہ وہ پہلے کہہ رہا تھا فعل امر واحد مخاطب کے لیے، اور یہاں کہہ رہا ہے ان کان الامر لواحدہ. طالب علم غور نہیں کرے گا اگر تھوڑا سا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بات کیا ہو رہی. وہ کہہ رہا ہے پہلے بھی واحد مخاطب کہہ رہے تھے، یہاں بھی واحدہ ہی کہہ رہا ہے، اس کو واحدہ اور واحد کے فرق کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو وہاں پر وہ واحد کہہ کے مذکر کی بات کر رہا ہے اور یہاں واحدہ کہہ کے مؤنث کی بات کر رہا ہے. او لثنین، یا دو کے لیے، او لجماعت، یا جمع مذکر کے لیے، بارد الضمیر، یا جمع کے لیے آ جائے بارد الضمیر، ضمیر ظاہر آئے گی. اچھا، واحد مؤنث کی مثال اضربی، یا ضمیر ظاہر آ گئی. اضربا اثنین کے لیے الف کی ضمیر ظاہر آ گئی، اور جماع کے لیے واو اور نون کی ضمیر ظاہر آ گئی، واو کی مذکر کے لیے اور نون کی جمع مؤنث کے لیے. الثانی، دوسری مثال. اب دیکھیں فعل امر کے 6 صیغے انہوں نے آپ کو حل کروا دیے. پہلے صیغے میں ضمیر مستتر وجوباً ہوگی، باقی تثنیہ کے 2 صیغے اور جمع مذکر اور مؤنث کے 2 صیغے اور واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ، ان باقی 5 صیغوں کے اندر ضمیر جو رفع کی ضمیر ہے، یعنی فاعل کی ضمیر ہے، وہ ہمیشہ ظاہر آئے گی. الثانی، دوسری جگہ جہاں ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے، الفعل المضارع الذی فی اولہ الحمزہ. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے صیغہ نہیں بتایا واحد متکلم، انہوں نے علامت بتائی ہے. کہتا ہے وہ فعل مضارع جس کے شروع کے اندر حمزہ ہو، جس کے شروع میں کیا ہو؟ حمزہ ہو. واحد متکلم کا صیغہ. ہاں، تو یہ واحد متکلم یعنی جس کے علامت مضارع، حرف مضارع کا حمزہ ہو، حمزہ تا یا نون، وہ جو زائد آتا ہے، جس کے شروع میں حمزہ ہو تو ظاہر ہے یہ واحد متکلم کا ہی صیغہ ہو سکتا ہے. اوافق والتقدیر آنا، فَإِن قُلْتَ اوافق آنا، اگر تو یہ کہے اوافق آنا، تو آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں یہ بولا جاتا ہے، یہ عربی حوار میں چلتا ہے، یہ غلط یا اس کو آپ فصیح کے خلاف نہیں کہیں گے.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی تو آنا، جی تو آنا، ٹھیک ہے، درس تو آنا، قرا تو آنا، صلی تو آنا، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے، لیکن اس کہنے کا یہ جو آنا کہیں گے یا جیت انت، جلست انت، قرات انت، ٹھیک ہے، تو تغیبت انت، حضرت انت، ٹھیک ہے، صلیت انت، یہ جو آپ کہیں گے تو یہ صیغے انت ضمیر بارز آپ اس کو لا سکتے ہیں، لیکن یہ ضمیر فاعل کی ضمیر نہیں ہوگی، یہ جو ضمیر مستتر تھی اس کو بارز نہیں لایا گیا، بلکہ یہ ایک اور ضمیر ہوگی تو اس ضمیر مستتر کی تاکید ہوگی۔ یہ بات پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، دوبارہ میں نے وضاحت کی۔ کہتے ہیں اگر تو کہے وافق آنا، کان آنا، یہ جو آنا ہوگا نا تاکیدن للضمیر المستتر، وہ مستتر ضمیر ادھر ہی ہے، وہ کوئی نہیں بارز ہوئی، وہ اس ضمیر مستتر کا یہ دوسرا آنا اس کی تاکید بن رہا ہے، وہ جو آنا مستتر ہے وہ مستتر ہی رہا ہے، آپ کے آنا کو ظاہر بولنے سے بھی وہ والا آنا، وہ والا کانا کانا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یہ تاکید لفظی ہو جائے گی۔ الثالث، تیسری جگہ جہاں ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے، الفعل المضارع الذی فی اولہ النون، وہ فعل مضارع جس کے شروع میں حرف مضارع نون آتا ہو، یعنی جمع اور تثنیہ و جمع متکلم کا صیغہ، نن سورو، نن سورو، نضربو، نسمعو، ناکلو، تو نغتابطو، اس میں نحن ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے۔ الرابع، چوتھی جگہ الفعل المضارع الذی فی اولہ التاء، وہ فعل مضارع جس کے شروع میں تا ہو، کون سی تا؟ تا تو بھائی ڈھیر سیروں کے شروع میں آتی ہے، کہتے ہیں التاء لخطاب الواحدی، ہاں اس کا ترجمہ کر کے بتائیں جی۔ مخاطب کی تا، علامت مضارع کی تا، نہیں، لخطاب اشکو الواحد کا تا، ترجمہ کر، حضر واحد کی تھا۔ ہاں نہیں ابھی بھی ترجمہ واحد پورا نہیں ہوا۔ واحد واحد مذکر مخاطب کی کی طرح تا۔ مخاطب کہنے سے بات پوری ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ہے نا سمجھانے والی طلبہ کو بات وہ تبھی پوری ہوگی جو میرا خیال ہے طارق بھائی نے کہی ہے، واحد مذکر مخاطب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ واحد ہم تو اردو میں سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، تو وہ جو بات آپ نے کہی ہے مطلب مزمل بھائی نے، وہ بات اسے اگر آپ کہیں نا واحد مخاطب تو مخاطب مذکر کا ہی صیغہ ہے، ہاں واحد مخاطبہ کہیں گے تو پھر مؤنث ہو جائے گا، تو وہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے، لیکن طلبہ کو سمجھانا، مبتدی طلبہ کو، تو پھر ہمیں دیسی زبان میں واحد مذکر مخاطب مذکر کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وہ فعل مضارع جس کے شروع میں تا ہو، کس کے لیے؟ لخطاب الواحدی، آپ دیکھیں مذکر کا صیغہ لے کے ہیں، لخطاب الواحدتی نہیں لے آتے ہیں، تو کہتے ہیں جو واحد مذکر مخاطب، جو واحد مذکر کے خطاب کے لیے ہو، یہاں ہم لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، نحو تشکرو ای انتا، یعنی انتا اس کی تقدیر ہے، فَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِوَاحِدَةٍ، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر خطاب ہو کس کے لیے؟ واحد مؤنث واحد مؤنث ہاں مخاطب کے لیے، ایک مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس واحد کے ساتھ مخاطب نہیں کہیں گے کیونکہ خطاب اس نے پہلے، اگر خطاب ہو، خطاب کا مطلب ہی حاضر، اگر خطاب ہو لواحدہ واحد مؤنث کے لیے، اور اول اثنین، یا خطاب ہو تثنیہ کے لیے، دو کے لیے، اول جماعت یا جمع کے لیے، بارد الضمیر ہو، تو پھر ضمیر بارز آ جائے گی حاضر کے باقی سارے صیغوں کے اندر، جیسے انتی تفعلین، یا ظاہر آ گئی، اور انتما تفعلانی الف کی ضمیر ظاہر آ گئی، انتم تفعلون واو ضمیر ظاہر آ گئی، انتم تفعلن نون ضمیر ظاہر آ گئی، بارز کہنا چاہیے ظاہر نہیں، کیونکہ اصطلاح جو ہے نا بارز ہے۔ هذا ما ذکرہ المصنف فی المواضع التی، من المواضع التی، یہ وہ ہے جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے ان جگہوں میں سے جن میں واجب ہوتا ہے استتار الضمیر، ضمیر کا مستتر ہونا، و مثال و جائز الاستتار، اچھا جائز الاستتار کی مثال، یعنی جس مستتر جوازی کی مثال، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے دیسی زبان میں؟ مستتر
کہ جائز جوازی، مستتر جوازی. اچھا کوئی بڑا نحو صرف کے بخار والا، لغت کے بخار والا کہے نا یہ ترجمہ غلط ہے، انہوں نے کہا تو ترجمہ صحیح کر کے دس پھر میں. ٹھیک ہے، وہ کہے گا، وہ اس کا ترجمہ جب صحیح کرے گا نا یعنی وہ کہے گا پوشیدہ ہونے کے جائز ہونے والی. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ تسی ترجمہ کیتا ہے، یہ ساڑھے تے احسان کیتا ہے. تو آپ نے اس کو یہی کہنا ہے پھر ستادیش کی جگہ مسند نشین ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں، ترجمہ مقصود نہیں کہ باہ آپ نے لفظ کے پیچھے بھاگ، آپ نے ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کا صحیح مفہوم ادا کرنا ہے. تو آپ کے لفظی ترجمہ کرنے کی وجہ سے اگر اس کا مفہوم ادا ہی نہیں ہو رہا، کوئی بات پلے ہی نہیں پڑ رہی، تو بات پلے ہی نہیں پڑ رہی تو پھر کیا فائدہ. اچھا مثال و جائز الاستتار مستتر جوازی کی مثال زید یقوم. ہاں زید کو ہم کہیں گے مبتدا، یقوم و فعل، فاعل کدھر ہے جی؟ ہوا ہوا ضمیر. تو اس ضمیر کو مستتر کون سی کہیں گے؟ مستتر جوازن. ٹھیک ہے، جوازن کہہ دیتے ہیں وہ ظاہر ہے. وہاد الضمیر و جائز الاستتار، یہ ضمیر مستتر جوازی ہے. لأنه يحل محلہ الظاہر، یہ جوازی کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ پر اسم ظاہر آ سکتا ہے. مثال دو جی پہلے. کہتے ہیں فتقول، پس تو کہے گا زیدن، زیدن یقوم و ابو ہو. یقوم و آپ نے کہا فعل، ابو ہو اس کا فائل. تو یقوم اس مثال کے اندر یقوم کا فائل ہوا ضمیر تھی، اور یہاں یقوم کا فائل ابو ہو اسم ظاہر ہو گیا. تو جس میں فائل یا نائب فائل اسم ظاہر آ جائے ضمیر کو ہٹا کے، ضمیر کو ختم کر کے، تو وہ مستتر جوازی ہو جاتی ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ، یہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں جی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کل فعل، ہر وہ فعل اسندا جس کی اسناد کی گئی ہو الی غائب سی بھی. اب یہاں بھی غائب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب، مذکر غائب کے لیے، اور غائبۃ یا واحد مؤنث غائب. مؤنث غائب کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ ان نے غائب اور غائبہ یعنی ایک اسم فاعل مذکر والا سیگا استعمال کیا، ایک مؤنث والا، تو فرق پتہ چل رہا ہے. تو کہتے ہیں اسی طرح ہر وہ فعل جس کی نسبت کی جائے، یعنی جس کی اسناد کی جائے کسی مذکر غائب کے لیے یا کسی مؤنث غائب کے لیے، نحو ہندن تقوم، یہ مثال کس کی ہے جی؟ مؤنث غائب کی، یعنی یہ غائبہ کی مثال ہے. پیسے وما کان بمعنی، اور جو بھی اس کے معنی میں ہو، نحو زید قائم. ہاں وہ کہتے ہیں یہ جو اسم فاعل کا سیگا ہوگا، واحد مذکر غائب کا جو سیگا ماضی میں ہو یا مضارع میں، واحد مؤنث کا سیگا ماضی میں ہو یا مضارع میں، تو اس میں ضمیر مستتر ہوگا اور ہے یا، یہ ہمیشہ جوازی ہی ہوتی ہیں، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، امر میں بھی. ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، اور امر میں بھی یہ ہمیشہ مستتر جوازی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان سے جو اسم فاعل کا سیگا بنے گا یا اسم مفعول کا سیگا بنے گا، تو اس میں بھی یہی حکم ہوگا، یا اس کا فاعل اسم ظاہر آگے آ سکتا ہے سیگا صفت کا. اب قائمن ابنہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، زید قائم ابنہ. میں مثال کو صحیح کر کے لکھتا ہوں، زید قائم ابنہ. ہاں جی، زید قائم ابنہ. اس کا مجھے بتائیں قائم کا فائل کون ہے؟ یہ جو میں نے مثال لکھی ہے اس میں قائم کا فائل کون ہے؟ ابنہ، ابن ہو قائم کا فائل اسم ظاہر ہے یا ضمیر؟ اسم ظاہر. شاباش. ظاہر ہے. ہاں لیکن ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. اب زید قائم، تو زید تو ہو گیا مبتدا، تو قائم کا فائل کون ہے؟ کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے نا. ہوا ضمیر ہاں ہوا ضمیر. تو وہ ہوا ضمیر مستتر وجوبن ہے یا جوازن ہے؟ جوازن ہے. ہاں جوازن. کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم بھی یقوم والا ہی ہے نا. اب میں نیچے کر کے لکھتا ہوں، بلکہ انہوں نے نیچے نقشہ دے دیا ہے. کہتے ہیں اب ضمیر المتصل، ضمیر متصل کی دو قسمیں ہیں یعنی ظاہر ہونے اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے. مستتر و بارز، ایک مستتر ہے ایک بارز ہے. مستتر کا مطلب پوشیدہ، جو جس کا تلفظ نہ کیا جائے وہ مستتر ہوتی ہے، اور بارز وہ ہوتی ہے جس کا تلفظ کیا جائے.
कहते हैं मुस्ततिर की आगे फिर दो किस्में हैं, एक वाजिबुल इस्तितार यानी मुस्ततिर वुजूबी। अच्छा, ये वाजिबुल इस्तितार कहते हैं, तो अगर हम इसको ऐसे बोल लें अरबी ज़बान के अंदर ही, अल मुस्तातिरु वुजूबन, तो इसको हम कह लें अल मुस्तातिरु जवाज़न। ते गल ज़रा आसान नहीं हो जाती? की ख्याल है? जी बिल्कुल। हाँ, ये इसलिए हम कह रहे हैं आसान हो जाती है क्योंकि हमें तर्जुमा करना फिर आसान है। अल मुस्ततिर वुजूबन, मुस्ततिर वुजूबी, और वल मुस्ततिर जवाज़न और मुस्ततिर जवाज़ी। मुस्ततिर वुजूबी 4 जगहों में होती है फ़ेल के अंदर। फिर एक फ़ेल अमर के वाहिद मुज़क्कर मुखातब के पहले सीगे के अंदर होती है, और दूसरी 3 जगह होती हैं फ़ेल मुज़ारे के अंदर। 3 मौक़े फ़ेल मुज़ारे के अंदर होते हैं, चाहे फ़ेल मुज़ारे की कोई भी सूरत हो, वो मारूफ़ हो, मजहूल हो, कुछ भी हो। तो उसकी फ़ेल मुज़ारे में एक वो सीगा जो वाहिद मुतकल्लिम को होता है, यानी जिसके शुरू में हमज़ा अलामत मुज़ारे आता है, और दूसरा वो सीगा जिसके शुरू में नून जो है ना अलामत मुज़ारे आता है, और वो जमा मुतकल्लिम का सीगा, और तीसरा वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा जिसके शुरू में ता आती है वाहिद मुज़क्कर मुखातब के लिए, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा। तो इन 4 मौक़े पर ज़मीरे मुस्ततिर वुजूबन होती है, और बाकी जगहों में ज़मीरे मुस्ततिर जवाज़न किन-किन जगहों में होती है? कोई बताएगा? फ़ेल में? हाँ, फेल माजी के पहले सीगे में और हुँ, चौथे सीगे में, इसी तरह मुजारे के पहले और चौथे सीगे में। ठीक हो गया। वाहिद मुज़क्कर गैब, वाहिद मुअन्नस गैब, फ़िल मादी में इसी तरह वाहिद मुज़क्कर गैब और वाहिद मुअन्नस गैब मुज़ारे में भी। अच्छा जी, अब हम वलायती ज़बान में अगर इसको लिखें तो होगा लिल वाहिदिल गाइबी व लिल वाहिदा तिल गाइबाती। ये वलायती ज़बान हो गई। समझ आई ये बात की? वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा जहाँ भी आए फ़ेल में, माज़ी में आए, मुज़ारे में आए, अमर में आए। वाहिद मुअन्नस का सीगा माज़ी में आए, मुज़ारे में आए, अमर में आए, मारूफ़ में आए, मजहूल में आए, मनफ़ी में आए, मुअक्कद में आए, जिधर मर्ज़ी आए। तो भाई साहब, ये जो सीगे होते हैं, इनका फ़ाइल आगे इस्म ज़ाहिर भी आ सकता है, और इनका फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर भी हो सकती है जो जवाज़ी होती है। समझ आई ये बात की? जी। जी शेख मोहतरम। एक और बात, जब हमने फ़ाइल की बात पढ़ी थी और सीगे मैंने हल करवाए थे, तो मैंने ये इस बात पे बहुत ज़ोर दिया था और बहुत वक़्त सर्फ़ किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है? कि कलाम अरब के अंदर, जो हम जितनी अरबी ज़ुबान पढ़ते हैं ना, जिसने हमें मुसीबत में तरकीबों ने डाला होता है कि यार इसका फ़ाइल कौन है, इसका फ़ाइल कौन है? तो वो जो हमें फ़ाइल परेशान करता है, फ़ाइल का इह्तिमाल रहता है कि फ़ाइल कौन होगा, वो किस-किस सीगे में फ़ाइल का फ़ाइल जो है ना मुतज़ब्ज़ब रहता है। वो कौन से सीगे होते हैं जिसका हमें फ़ाइल तलाश करने की ज़रूरत पड़ती है? इसम फ़ाइल हो गया, या सिफ़त मुशब्बा हो गया, जी, या आप मुबालगा बात हो गया। सुनिए। फ़ेल के सीगों में से कौन-सा फ़ेल है कि जिसका हमें फ़ाइल की ये फ़िक्र रहती है कि इसका फ़ाइल कौन है यार? फ़ाइल कितना है इसका? ये चारों सीगे मादी और मज़ारे के वाहिद मुज़क्कर गैब, वाहिद मुअन्नस गैब। हाँ, चारों ना कहें पहला और ना। चौथा सीगा होता है, दो हाँ, सीगे होते हैं ना। चारों ना कहें आप। आप कहें वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस, जहाँ भी आ जाए। माज़ी में आए, मुज़ारे में आए, अमर में आए। तो आप 2 सीगे ही बोलें इनको ताकि कन्फ्यूज़ ना आप हों। आपको ज़्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। आप कहेंगे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा जहाँ भी आए, तो उसका हमें फ़ाइल तलाश करना। अब जितना भी ना आप कुरान मजीद को आज गौर कीजिएगा, हदीस पर गौर कीजिएगा। आप जहाँ भी जाके ना आप रुकेंगे ना, यार इसका फ़ाइल कौन-सा? अगर ये फ़िल मारूफ़ है तो उसका फ़ाइल कौन है? अगर ये फ़िल मजहूल है तो उसका नाइब फ़ाइल कौन है? इसका फ़ाइल आगे आ रहा है या इसका फ़ाइल कोई ज़मीर है? ये आपको शुबा कहाँ पड़ता है? सिर्फ़ 2 सीगों में। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, चाहे वो माज़ी में आए, चाहे मुज़ारे में आए, चाहे अमर में आए, और इसी तरह वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, चाहे वो माज़ी में आए, चाहे मुज़ारे में आए, चाहे अमर में आए। मैं तीनों सीगे लिख देता हूँ। आप कहते हैं ज़ारबा
اور زارا بت، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یبد ریبو اور لی یبد ریب، اور مؤنث کے لیے لکھیں تو تب ریبو اور لی تضرب، تب ریب. یہ غائب کے لکھ رہا ہوں سیگے، اگر یہ حاضر کا ہوتا تو یہ ازر بی ہو جانا تھا نا. ہاں جی، تضربین اور ازربی، ٹھیک ہے. اب اس کا سیگا کیا یہ ہوگا کہ پیچھے زیدن ہے تو زارابا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، پریشان رہیں گے ہم، یا پھر زیدن یا خالدن آگے فاعل آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، زارابت، یہ ہندون پیچھے کوئی لفظ گزرا ہے کہ اس کے اندر ہے یا ضمیر اس کی طرف لوٹ جائے، یا پھر آگے کوئی اسم آ رہا ہے سلما جو اس کا فاعل ہو، کوئی پتہ نہیں. یہ ہمیں عبارت میں تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اسی وجہ سے جو فائل کو تلاش کرنے کی ہماری جتنی پریکٹس ہوتی ہے نا، وہ ہمیں صرف ان دو سیگوں میں ہوتی ہے. اور یہی عربی زبان کو سمجھنے کی، سیگا حل کرنے کی، فائل نائب فائل تلاش کرنے کی مہارت، وہ صرف ان دو سیگوں میں ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے. اور ہم ان دو سیگوں کے اوپر وہ ساری ترکیب کی بنیاد ہوتی ہے. باقی جتنے سیگے ہیں، جتنے سیگے ماضی کے ہیں، مضارع کے ہیں، امر کے ہیں، نہیں کسی کے، باقی جتنے سیگوں کا یا تو ضمیر بارس ہوگی، جیسے زارابو میں واو ہوگی، زارب نا کے اندر نون الف نا آ گئی، زاربا کے اندر الف ضمیر آ گئی. ہمیں فائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کہ الف ضمیر فائل، واو ضمیر فائل، نون ضمیر فائل، تا ضمیر فائل، تی ضمیر فائل، تو ضمیر فائل، اور تضربین یا ضمیر فائل، تضربنا نون ضمیر فائل، اور تضربون واو ضمیر فائل، تضربان الف ضمیر فائل. لیکن اور اسی طرح فعل امر حاضر معروف کو لے لیں، ازری با، ازری بو، ازری بی، ازربنا، ہم کہیں گے الف واو الف نون، یہ ان کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. یا تو نہیں کے سیگے میں چلے جائیں تو آپ کو مطلب ہر جگہ پہ یا تو فائل، اور یہ جو چار سیگے یہاں پر لکھے ہیں جن میں فعل ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے، تو یہاں بھی فائل تلاش کرنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں تو 100% ہے کہ بھائی یہاں انتا ضمیر مستتر وجوباً ہے، یہاں پر جو ہے وہ آنا ضمیر مستتر وجوباً ہے، یہاں بھی فائل کا پتہ ہے، یہاں نحن ضمیر مستتر وجوباً ہے اور یہاں انتا ضمیر مستتر، یہاں بھی ہمیں فائل میں کوئی شک، کوئی احتمال نہیں ہے کہ ڈھونڈنا پڑے. یہاں انت ہے، پکی بات ہے، لیکن وہ لفظوں میں نہیں ہوگا. یہاں آنا ہے، یہاں نحن ہے، یہاں انتا ہے، یعنی اس کی تقدیر، اس کا اصل یہ ہے کہ یہاں انتا مراد ہے، یہاں آنا مراد ہے، یہاں نحن مراد ہے، یہاں انتا مراد ہے. جہاں فائل پریشان کرے گا دو سیگے ہوں گے، جہاں بھی آ جائیں، واحد مذکر غائب کا سیگا، واحد مؤنث غائب کا، فعل میں سے جہاں بھی آئیں گے. اسی طرح سیگا صفت میں سے بھی جہاں آئیں گے، قائمن قائمتن کا بھی یہی حکم ہوگا، زاربن زاربتن کا بھی وہی حکم ہوگا جو زارب اور زاربت کا ہے. بات سمجھ گئے جی؟ انشاءاللہ امید ہے اگر آپ نے اس بات پہ غور کر لیا اور کلاس ختم ہونے کے بعد آپ نے کوئی رجسٹر اٹھا کے یہ قرآن مجید آج کل تلاوت انشاءاللہ آپ کی چل رہی ہوگی، اور روزانہ کا ایک پارہ پڑھیں، اور قرآن مجید کو، ایک قرآن مجید کا دور کم از کم آپ کو جو غیر حافظ ہیں ان کو مکمل کرنا چاہیے رمضان میں. اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت متواترہ ہے، سنت جاریہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک نبھایا، اور آخری سال 2 دفعہ دور کیا تھا قرآن. تو یہ بات بھی چلو بطور نصیحت میں آپ کو، تو جہاں جہاں اب آپ قرآن پڑھیں نا، تو آپ نے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے سیغوں کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا. تو آپ نے بس ان کا فائل نائب فائل ڈھونڈنا شروع کر دینا ہے کہ آپ کے ساتھ ضرب اللہ مثلا، تو یہاں پر فائل اسم ظاہر آ گیا، خلق اللہ السماوات، خلق کا فائل. تو اگر پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرے موجود ہوں تو خلق السماوات والارض، اب ہم ڈھونڈیں گے کہ فائل ہوگا زمین. ٹھیک ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، تو ہم کہیں گے خلق کا فائل تو نہیں اسم ظاہر، تو کون ہے فائل؟ آگے کوئی اسم ظاہر ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہوا ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، یعنی اللہ زی اسم موصول کی طرف لوٹ رہی. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی السلام یہ علیکم. جی وعلیکم السلام. تو پھر شیخ محترم یہ جس طرح یہ ہے کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آیا ہوا اسکن انتا و زوجک الجنت، تو یہ جو ہاں انتا ہے ضمیر، یہ پھر تاکید کے لیے آئی ہوئی ہے اس کا مطلب؟ ہاں ہاں بالکل.
یہی یعنی اس کی ترکیب اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو ترکیب آج ہی کر لینی چاہیے. اسکن انتا و زوجو کل جنتا. اسکن فعل امر ہے، انتا ضمیر مستتر وجوباً اس کا فاعل ہے، یہی ہم کہتے ہیں. لیکن وہ جو ضمیر مستتر وجوباً ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں وہ مؤکد آ گئی ہے، کیونکہ اس کی آگے لفظی تاکید. ضمیر جو مستتر تھی، آگے اسی کی طرح کی ضمیر یا اسی کا لفظ بارز بھی لا دیا گیا، تو یہ ڈبل لا دیا گیا، تکرار ہو گیا، ایک مستتر اور ایک بارز آ گیا، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا، تکرار ہو گیا، تو اس کو کہیں گے تاکید ہو گئی. اب اس انتا کو ہم معطوف علیہ کہہ دیں گے. یہ موقع تاکید معطوف علیہ ہے. واو حرف عطف ہے، زوجوکا یہ اس پر معطوف ہے، اور معطوف علیہ معطوف مل کر یہ جو ہے نا فائل ہو جائے گا، اور الجنہ تا اسکن کا مفعول فی ہو جائے گا. تو اسکن فعل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اچھا، یہ ضمیر بارز لائی کیوں جاتی ہے؟ اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے نا کہ آپ کیوں لاتے ہیں. یہاں قرآن مجید کے اندر کیوں لائے؟ کہتے ہیں کہ جب ضمیر مستتر یا ضمیر متصل، چاہے وہ بارز بھی ہو، جب ضمیر مستتر کے اوپر کسی اسم ظاہر کا عطف ڈالنا مقصود ہو تو ظاہر ہے وہ ضمیر مستتر ہے، وہ لفظوں میں ہی موجود نہیں. تو جو چیز لفظوں میں موجود نہیں، معطوف علیہ کا لفظوں میں موجود ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں ایک ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو لفظوں میں موجود نہیں، جس کو ہم پڑھ بول نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، تو پھر اس پر عطف ڈالنا کیسے درست ہو گیا؟ زوجو کا اس کا عطف نہیں ڈال سکتے تھے. تو جب اس کا عطف ڈالنا مقصود تھا تو پھر ضمیر مستتر کی تاکید کے طور پر اس کے لفظ کو بارز لایا گیا، اس کے لفظ کو لفظوں میں ذکر کیا گیا. کس لیے؟ فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ اس پر عطف ڈالنا مقصود ہے، اور ضمیر مستتر کے اوپر عطف ڈالا نہیں جا سکتا. اس طرح ضمیر متصل پہ بھی آپ عطف نہیں ڈال سکتے. آپ کہتے ہیں، ہم دوسری مثال دے دیتے ہیں نا ضمیر بارز کی، جی تو. اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں آیا اور زید آیا، تو میں کیسے کہوں گا؟ جئت و زیدن. ہاں جی، جئت انا و زید. ہاں تو آنا وزید. ہاں جی. یہ جو ضمیر مستتر یہ ضمیر بارز لیکن متصل ہے. تو جو ضمیر متصل ہوتی ہے اس کے اوپر بھی عطف ڈالنا درست نہیں ہوتا، نہیں عمومی طور پر درست ہوتا. تو لہٰذا پھر عطف جب ڈالنا مقصود ہو تو پھر اس ضمیر جو متصل ہے اس کو آگے پھر منفصل لا کے پھر اس پر عطف ڈالتے ہیں. تو وہ جو ضمیر ہوتی ہے نا، یہ کوئی نئی شے نہیں ہوتی، یہ وہ جو اصل ضمیر ہے اس کی تاکید بن کے آتی ہے. تو جو جب ضمیر بارز جو کہ متصل ہو، جو نظر آ رہی ہے، اس پر عطف نہیں ڈال سکتے جب تک ضمیر بارز نہ لائیں. اور جو ہیں ہی جو ضمیر نظر ہی نہیں آ رہی، لفظ نے لکھنے میں، بولنے میں، تلفظ کرنے میں نہیں آ رہی، تو اس پر عطف کیسے ڈال سکتے ہیں؟ لہٰذا اس پر جب عطف ڈالنا ہو تو پھر اس کو ضمیر کو، اس کی ضمیر کی تاکید کو لفظوں میں لاتے ہیں تاکہ وہ کہنا درست ہو جائے. گل سمجھ آئی؟ پلے پڑی گل؟ جی شیخ احمد. ہاں ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہیے گا کہ اگلے 3 دنوں میں سے اللہ کرے انشاءاللہ ہم کم از کم 2 دن کلاس کریں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ میں بتا دیا کروں گا آپ کو، یعنی افطار کے وقت ہی بتا دیا کروں گا، کم از کم 2 گھنٹے پہلے. ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت